السلام علیکم my dear students, my name is Salman Riaz. Today we are going to learn about Jinn number 4 حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آئیے اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی دعا کے ساتھ. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ہمارے پاس فرسٹ پیراگراف ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم and his close companion رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور رسول کے قریبی ساتھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ migrated from مکہ مکرمہ to مدینہ منورہ in the year 622 AD. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی ساتھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی in the year 622 AD 622 عیسوی میں. When the chiefs of the various tribes of Makkah Mukarramah came to know about the migration of the Rasul sallallahu alaihi wasallam close companion, جب مکہ مکرمہ کے مختلف قبائل کے سرداروں کو پتہ چلا about the migration ہجرت کے بارے میں of the رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم close companion رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی ساتھی کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ they got furious تو وہ غضبناک ہو گئے. جب مکہ مکرمہ کے مختلف سرداروں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی ساتھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہجرت کے بارے میں پتہ چلا تو وہ غضبناک ہو گئے. The chiefs پر determined more than ever, سردار پہلے سے زیادہ پرعزم تھے to find them out, انہیں تلاش کرنے کے لیے. They offered huge rewards, انہوں نے بڑے بڑے انعام and bounties اور عطیات کی پیشکشی for their capture, ان کے پکڑے جانے کے. Dead or alive, مردہ یا پھر زندہ, نعوذ باللہ. The preparation of this journey, اس سفر کی تیاری was made at حضرت ابو بکر صدیق's house, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر کی گئی. حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ rendered, حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیش کی useful services, مفید خدمات in this regard, اس سلسلے میں. She prepared food for this journey, آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سفر کے لیے خوراک تیار کی. She tied the food, انہوں نے خوراک کو باندھا on the camel's back, اونٹ کی کشت پر with her own belt, اپنے کمر بند کے ساتھ as nothing else could be found, جب باندھنے کے لیے کچھ بھی نہ مل سکا. اور this service, اس خدمت کے بنا پر she was given the title of ذات النطقین by the رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور this service, اس خدمت کی بنا پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ذات النطقین کا لقب دیا گیا. نیکسٹ ہمارے پاس تھرڈ پیراگراف ہے. ڈیورنگ دا پیرلس جرنی, اس خطرناک سفر کے دوران اٹ واز ویری ڈیفیکلٹ فار اینی ون, بہت مشکل تھا کسی کے لیے بھی ٹو سپلائی فوڈ, خوراک مہیا کرنا ٹو دا حضرت وسلم کو. اس خطرناک سفر کے دوران حضرت وسلم کو خوراک مہیا کرنا کسی کے لیے بھی بہت مشکل تھا. دی سچویشن واز سو ڈیلیکیٹ, صورتحال اس قدر نازک تھی. ایون دا سلائٹسٹ مسٹیک, حتیٰ کہ معمولی سی غلطی بھی would have endangered the life of the رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو خطرے میں ڈال سکتی تھی. دس گرینڈ ٹاسک, اس عظیم کام کو واز نائسلی انڈرٹیکن, سر انجام دیا بخوبی بائی حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ, the daughter of حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی اسماء نے. اس عظیم کام کو حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی اسماء نے نہایت اچھے انداز سے سر انجام دیا یا بخوبی سر انجام دیا. ایوری نائٹ, ہر رات, with a bag of food, خوراک کے ڈبے کے ساتھ. She ventured quietly towards the rugged hills, آپ سفر کر کے جاتے ہیں towards the rugged hills, سنگلاک پہاڑوں کی طرف خاموشی کے ساتھ. where the cave of Thor was located, جہاں پر غار ثور واقع تھی. She took care of the minute details, آپ نے ہر چھوٹی سے چھوٹی تفصیلات کا خیال رکھا. in accomplish the task, کام کی تکمیل میں. اس کام کی تکمیل میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر چھوٹی سے چھوٹی تفصیلات کا خیال رکھا. How difficult it must have been, کتنا مشکل ہوا ہوگا for her, آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی to transfer the rocky path, چٹانی راستوں سے سفر کر کے جانا. at night, رات کے وقت. with the constant fear of being detected, مسلسل پکڑے جانے کے خوف کے ساتھ. and caught, مسلسل تعاقب کیے جانے اور پکڑے جانے کے خوف کے ساتھ. اس قدر رات کے وقت چٹانی راستے سے سفر کر کے جانا, مسلسل تعاقب کیے جانے اور پکڑے جانے خوف کے ساتھ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کس قدر مشکل ہوا ہوگا. نیکسٹ ہمارے پاس اسپورٹس پیراگراف ہے. آن دا نائٹ آف دا مائگریشن, ہجرت کی رات, a tribal chief of the disbelievers, کفار کا ایک قبائلی سردار ابو جہل نے پٹفری, غیظ و غضب کی حالت میں غصے سے پاگل, headed towards ابو بکر صدیق's home, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی طرف بڑھا. he began to knock at the door violently, اس نے شدت کے ساتھ دروازے پر دستک دینا شروع کر دی. addressing اسماء کو مخاطب کرتے ہوئے he demanded, آپ نے مطالبہ کیا, where is your father, اس نے مطالبہ کیا where is your father, تمہارے والد کہاں ہیں.
She politely replied, آپ نے شائستگی سے جواب دیا, how would I know, مجھے کیا معلوم. This response shows the wisdom and courage. یہ رسپانس یہ جواب ظاہر کرتا ہے عقل مندی کو, انکریج اور جرت کو. اسما رضی اللہ تعالیٰ تھی. She didn't make any statement. آپ نے کوئی ایسا بیان نہیں دیا that would give him even a minor clue, جو اسے ایک چھوٹا سا بھی ثبوت دیتا. She simply posed a counter question. آپ نے صرف ایک جوابی سوال پیش کیا. That infuriated ابو جہل, جس نے ابو جہل کو اشتعال دلایا یا پھر غصہ دلایا. He slapped at Asma's face. اس نے اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر اس قدر اسما رضی اللہ تعالیٰ کے فیس پر چہرے پر تھپڑ مارا, so hard, اس قدر زور سے, that her earring fell off, کہ آپ کا کان کا جھمکا گر گیا. اس نے اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر اس قدر زور سے تھپڑ مارا کہ آپ کا کان کا جھمکا گر گیا. But she remained steadfast, لیکن آپ ثابت قدم رہی, and did not reveal the secret, اور راز افشا نہ کیا. نیکسٹ ہمارے پاس پیراگراف نمبر 5 ہے. ہر گرینڈ فادر, آپ کے دادا, حضرت ابو قحافہ واز اے ڈسبلیور, بس ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت کافر تھے. ایٹ دیٹ ٹائم, اس وقت. ہی واز ویری اولڈ, وہ بہت بوڑھے تھے. اینڈ بلائنڈ, اور نابینا تھے. ہی سیڈ ٹو ہر, انہوں نے آپ سے کہا, اسما, آئی تھنک, اسما میرا خیال ہے, ابو بکر has taken all the wealth, ابو بکر تمام کی تمام دولت لے گیا ہے. leaving you and children, تمہیں اور بچوں کو چھوڑ کر, empty headed, خالی ہاتھ, and helpless, اور بے یار و مددگار. انہوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا, اسما میرا خیال ہے, ابو بکر تمہیں اور بچوں کو خالی ہاتھ اور بے یار و مددگار چھوڑ کر تمام کی تمام دولت ساتھ لے گیا ہے. At this, اس پر she instantly ran to the corner of the home, وہ گھر کے ایک کونے میں تیزی سے گئیں یا فوراً گئیں. She gathered some pebbles, آپ نے کچھ سنگریزے اکٹھے کیے. And put them in at a place, اور اسے اس جگہ پر رکھا. Where her father used to keep his money and jewels, جہاں پر آپ رضی اللہ عنہ کے والد اپنی دولت اور زیورات رکھتے تھے. She covered it with a piece of cloth, آپ نے کپڑے کے ٹکڑے کے ساتھ اسے ڈھانپا. And said, اور کہا, Come, grandfather, آئیے دادا, look, دیکھیے, he has left this for us, دیکھیے یہ تمام ہمارے لیے چھوڑ کر گئے ہیں. کہ touched the cloth, انہوں نے کپڑے کو چھوا. And thought it was full of gold, اور سوچا کہ یہ سونے and jewels اور زیورات سے بھرا ہوا ہے. His concern was alleviated, آپ کی فکر کم ہو گئی. And he left relieved, اور انہوں نے سکون محسوس کیا. To know that, کی جان کر, حضرت بکر صدیق left out his wealth at home, حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام دولت گھر پر چھوڑ کر گئے ہیں. نیکسٹ ہمارے پاس 6 پیراگراف ہے. حضرت اسما was amongst the early few ones, حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابتدائی چند ان لوگوں میں سے ہیں who had accepted اسلام, جنہوں نے اسلام قبول کیا. She was a daughter of بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھی. And the stepsister of عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنیلی بہن تھی. She was زبیر بن العوام's wife, آپ رضی اللہ تعالیٰ زبیر بن العوام کی بیوی. And the mother of عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ تھی. She died at the old age of 100 years, آپ 100 سال کی پختہ عمر میں فوت ہوئیں یا وصال پایا. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 100 سال کی پختہ عمر میں وصال پایا. عبداللہ بن زبیر used to say, عبداللہ بن زبیر کہا کرتے تھے, that he had not seen anybody more generous, کہ آپ نے کسی کو بھی نہیں دیکھا more generous, زیادہ سخی, and open hearted, اور فراخ دل, than his aunt عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اپنی خالہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت. حضرت عبداللہ بن زبیر کہا کرتے تھے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی خالہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت کسی کو زیادہ سخی اور فراخ دل نہیں دیکھا. اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ was so generous, اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قدر فیاض تھیں. She sold her inherited garden, آپ نے اپنی وراثتی باغ کو بیچا. And gave all the money to the poor, اور تمام کی تمام دولت غریبوں کو دے دی. And the needy, اور ضرورت مندوں کو. حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قدر سخی تھیں کہ انہوں نے اپنے وراثتی باغ کو بیچا اور تمام دولت غریبوں اور ضرورت مندوں میں تقسیم کر دی. Nobody ever returned empty handed, کوئی بھی کبھی واپس نہیں لوٹا empty handed, خالی ہاتھ, from her doorstep, آپ کی دہلیز سے, کوئی بھی آپ کی دہلیز سے کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹا. Next and the last is the 7th paragraph.
As Asma رضی اللہ تعالیٰ عنہ will always be remembered for her courage. As Asma رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا for her courage. آپ کی جرت سے کی وجہ سے، جنروسٹی، سخاوت کی وجہ سے، wisdom اور عقل مندی کی وجہ سے. As Asma رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کی جرت، سخاوت اور عقل مندی کی وجہ سے ہمیشہ یاد رکھا جائے گا. She had resolved faith. آپ پختہ ایمان رکھتی تھی اللہ تعالیٰ پر. آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ پر پختہ ایمان رکھتی تھی. Her life would always be a beacon of light for all of us. آپ رضی اللہ عنہ کی زندگی ہم سب کے لیے روشنی کا مینار رہے گی. یہ تھی ہماری یونٹ نمبر 4 کی ٹرانسلیشن. If you have any question, feel free to make comment in the comment section below. Inshallah, I'll be there to answer all of your questions. Okay, Allah Hafiz.